علیکم۔ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آج کی یہ کہانی نظر انداز کیا گیا بیٹا قسمت کا چنا ہوا بن گیا۔ یہ ویڈیو ان سب کے لیے ہے جنہیں گھر میں کم اہمیت دی جاتی ہے۔ میں اپنے والدین کا سب سے چھوٹا اور خدمت گزار بیٹا تھا، مگر جب جائیداد کی تقسیم کا وقت آیا تو ابا نے شہر کی قیمتی جائیداد میرے بھائیوں میں بانٹ دی اور مجھے گاؤں کی چند زمینوں پر ترخا دیا۔ میں دل برداشتہ تو بہت ہوا، مگر رب کی رضا کی خاطر صبر کر لیا اور انہی زمینوں پر کھیتی باڑی شروع کر دی۔ ایک سال ایسا سیلاب آیا جو شہر میں موجود میرے بھائیوں کا سب کچھ بہا کر ساتھ لے گیا۔ میں نے ابا کی ایک زمین جس پر ابھی کاشتکاری شروع نہیں تھی اس پر کام کا سوچا، کھدائی کی۔ اس دوران مجھے اس زمین سے ایک صندوق ملا جسے کھولتے ہی میرے حلق سے چیخ نکلی تھی۔ اندر نہایت قیمتی چیزیں تھیں۔ اماں کی خوشی کی خاطر میں نے بھی شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ جس گھر سے سعد کی بیوی آئی تھی اور جس گھر سے ہیرا، ان دونوں کے گھر میں زمین و آسمان کا فرق تھا، اور سعد کی بیوی ہر دوسرے دن یہ فرق ہیرا پر جتاتی تھی۔ ہیرا ایک سمجھدار لڑکی تھی، کیونکہ میں نے اسے یہ بات بہت پہلے سمجھا دی تھی کہ اس کا سعد کی بیوی یا کسی اور سے کوئی مقابلہ نہیں تھا، اور نہ ہی اسے کسی کو نیچا دکھانا تھا، بلکہ اسے تو بس اماں کا دل جیتنا تھا، اور وہ اماں کا دل جیت بھی رہی تھی۔ اس نے آتے ہی سارا گھر بہت اچھا سا سنبھال لیا تھا۔ وہ اکثر اماں کے ساتھ بیٹھ کر پرانی باتیں کرتی، ان کے پرانے قصے کہانیاں سنتی۔ اماں ہر روز ہیرا کو ایک ایک قصہ سناتی، مگر ہیرا نے کبھی بھی مایوسی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ اماں کی باتیں سن کر ایسے مسکرا دیتی جیسے وہ سب پہلی بار سن رہی تھی۔ میرا دل بھی مطمئن تھا کہ اماں کے چہرے کی اداسی ختم ہو گئی تھی اور ان کی طبیعت بھی بہتر ہو رہی تھی، مگر شاید وہ سب کچھ سعد کی بیوی سے ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے اماں دوسری بہو کو اہمیت کیوں دے رہی تھی۔ وہ اکثر اماں اور ہیرا کو آپس میں بیٹھ کر ہنستا مسکراتا دیکھتی تو خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ سعد بھی آفس سے آتے ہی اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا، اور پھر کچھ دن کے بعد سعد اماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس کی بیوی ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ بھی الگ ہونا چاہتی ہے۔ اماں نے اس کو بھی جانے سے نہیں روکا تھا۔ جب انہوں نے فہد کو رکنے پر مجبور نہیں کیا تھا تو وہ بھلا سعد کو کیسے روک سکتی تھی؟ اگر فہد اکیلا رہ سکتا تھا تو سعد کا بھی تو اکیلا رہنے کا حق تھا۔ اس لیے اماں نے سعد کو بھی اپنی دعاؤں تلے رخصت کر دیا، مگر میں جانتا ہوں کہ اماں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے الگ ہو جاتے، بلکہ وہ تو چاہتی تھیں کہ ہم سب ابا کے گھر مل جل کر رہتے۔ مگر اماں زبردستی کسی کو باندھ کر نہیں رکھ سکتی تھی۔ ان دنوں میں ہیرا نے اماں کا بہت ساتھ دیا۔ مجھے لگتا ہے اگر وہ نہ ہوتی تو شاید اماں کبھی مسکرا ہی نہ پاتی۔ بہت عرصہ نہ تو ہمیں فہد کی کوئی خبر ملی تھی اور نہ ہی سعد کی۔ میں جانتا تھا کہ وہ دونوں ایسے ہی تھے، ان کو اپنے ہی بہت سے کام تھے، وہ بھلا موڑ کر ہماری کیا خبر لیتے۔ مگر میں اماں اور ہیرا کے ساتھ خوش تھا۔ ہیرا میرے لیے ایک آئیڈیل بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے اماں کا بہت خیال رکھا اور اماں بھی اس کی موجودگی میں خوش رہتی تھی۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، مگر مجھے اپنے دونوں بھائیوں پر افسوس ہوتا کہ وہ ہمیشہ سے اماں کے لیے مجھ سے زیادہ اہم رہے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اماں کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، بلکہ اپنی اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو گئے تھے۔ اسی لمحے مجھے ان زمینوں کا خیال آیا جو میرے حصے میں آئی تھی، اور جب میں ان زمینوں پر گیا تو ان کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا نام علی ہے اور میں کوئٹہ کے ایک پوش علاقے میں پیدا ہوا۔ ہمارا گھر اونچی دیواروں، بڑے دروازوں اور ہر طرح کی آسائش سے بھرا ہوا تھا، مگر ان اونچی دیواروں کے اندر بھی جذبات کی وہ تنگی تھی جو اکثر غریب گھروں میں بھی نہیں ہوتی۔ ہم 3 بھائی تھے۔ سب سے بڑا بھائی ابا کا لاڈلا، جبکہ اس سے چھوٹا بھائی ماں کی آنکھوں کا تارا تھا، اور میں سب سے چھوٹا جس کے حصے میں صرف بچپن ہی آیا مگر لاڈ نہیں۔ کہتے ہیں سب سے چھوٹا بچہ تو سب کا لاڈلا ہوتا ہے، مگر یہ بات شاید صرف کتابوں میں لکھی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں اصول مختلف تھے۔ ہمارے گھر میں تو جیسے سب سے بڑا بیٹا ہونا ہی ایک اعزاز تھا، کیونکہ وہ نہ صرف گھر کا بڑا بیٹا تھا بلکہ ابا کا وارث بھی تو تھا، جس نے ابا کے نام کو آگے بڑھانا تھا۔
اور اس کی پیدائش کے بعد ابا کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ بیٹا ہو یا بیٹی، کیونکہ ان کی نسل کو آگے بڑھانے والا تو آ ہی گیا تھا۔ میرے بڑے بھائی کا نام فات تھا۔ ابا کے چلنے بولنے بیٹھنے سب میں ہی فات جھلکتا تھا۔ کاروبار، مہمانداری، فیصلے سب کچھ ہی فات کے گرد گھومتا تھا۔ میرے ابا ایک بڑے بزنس مین تھے۔ کوئٹہ میں ہمارا نام تھا، روب تھا، عزت تھی۔ لوگ ابا کے سامنے بیٹھتے ہوئے بھی سیدھے نہ بیٹھ پاتے تھے، مگر اسی روبدار شخص کے دل میں جذبات کے لیے جگہ شاید تھوڑی کم تھی۔ وہ بیٹوں کو جذبات نہیں، مستقبل کے ستون سمجھتے تھے، اور ان ستونوں میں بھی سب سے زیادہ مضبوط ستون فاد ہی تھا۔ چھوٹے کا نام سعد تھا اور وہ ماں کا لاڈلا تھا، شاید اس لیے کہ وہ نرم دل تھا، بات بات پر مسکرا دیتا تھا اور ماں کی ہر بات مان لیتا تھا۔ ماں اسے اپنے قریب رکھتی تھی، اس کے سب کام خود ہی کرتی، لیکن میں تو اکثر اپنے کپڑے خود ڈھونڈ رہا ہوتا، خود استری کر رہا ہوتا اور خود ہی اسکول کے لیے تیار ہوتا۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی کسی نے مجھے بھی کہا تھا کہ علی تم بہت اچھے ہو۔ میری کامیابیاں کبھی کسی کو نظر نہیں آئی تھیں، مگر میری ناکامیاں تینوں بھائیوں سب سے زیادہ نمایاں ہوتی تھیں۔ ہم سب ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، مگر جانے ہم فات کے نام سے جاتے تھے۔ آپ فات کے بھائی ہیں، یہ جملہ میری شناخت بن گیا۔ میں علی نہیں تھا، بلکہ میں تو صرف فات کا چھوٹا بھائی تھا۔ گھر میں مہمان آتے تو ابا فات کو آگے بٹھاتے، اس سے کاروبار کی باتیں کرتے، اس کی رائے پوچھتے۔ سعد کو ماں اپنے ساتھ کچن میں لے جاتی اور میں اکثر خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا رہتا یا موبائل میں گم ہو جاتا، تاکہ کسی کو میری خاموشی کا احساس نہ ہو۔ میں نے بہت کم عمری میں یہ سیکھ لیا تھا کہ توجہ مانگی نہیں جاتی، یا تو خود بخود ملتی ہے یا پھر کبھی بھی نہیں ملتی۔ وقت گزرتا گیا، ہم بڑے ہوتے گئے۔ فہد لندن پڑھنے چلا گیا بزنس مینجمنٹ کے لیے، سعد اسلام آباد یونیورسٹی چلا گیا، اور میرے لیے کوئٹہ ہی کافی سمجھا گیا، کیونکہ اماں ابا کا یہی خیال تھا کہ علی ابھی چھوٹا ہے، یہیں پڑھ لے گا۔ یہ جملہ ابا کا تھا اور فیصلہ بھی۔ میرا دل چاہا کہ میں سب کچھ چیخ کر بتاتا کہ میں بھی کچھ بننا چاہتا تھا، گھر سے نکل کر کہیں دور جانا چاہتا تھا، مگر پھر بھی میری زبان پر خاموشی تھی۔ شاید مجھے بھی عادت ہو چکی تھی نظر انداز ہونے کی۔ میں پڑھائی میں تو اچھا تھا، مگر کبھی کسی نے اس پر بات کی ہی نہ تھی۔ میٹرک میں جب میرے اچھے نمبر آئے تو بھی مجھے بس ایک سرسری سا ٹھیک ہے سننے کو ملا، جبکہ مجھے یاد ہے فات کے گریجویشن پر تو ایک بہت بڑی پارٹی ہوئی تھی، اور ساتھ کے داخلے پر مٹھائیاں تک بانٹی گئی تھیں، اور میری کامیابیاں محض فائلوں میں دب کر رہ گئی تھیں۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میں نے آہستہ آہستہ خود ہی سنبھالنا شروع کر دیا، اور کتابیں میری دوست بن گئیں، تنہائی میری ہم سفر۔ میں راتوں کو جا کر سوچتا کہ آخر مجھ میں کمی کیا تھی جو سب مجھے اس طرح سے نظر انداز کر دیتے تھے۔ کیا میں کم تھا یا بس غیر ضروری ہو گیا تھا؟ مگر ان سوالوں کے جواب مجھے کسی نے نہ دیے، اس لیے میں نے خود ہی اپنے لیے راستے بنانے شروع کر دیے۔ میں نے اپنے طور پر ہی ایگریکلچر بزنس میں دلچسپی لینا شروع کر دی، مگر سب سے الگ انداز میں فات بڑے فیصلے کرتا تھا، جبکہ مجھے چھوٹا کام بھی بہت بڑا اور اہم لگتا، شاید اس لیے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی بڑا فیصلہ کیا تھا ہی نہیں، بلکہ میں نے سیکھ لیا تھا کہ جو ہاتھ میں ہے اسی کو جیت لیا جائے، کیونکہ جو زیادہ ہوتا ہے یا تو وہ ہاتھ میں آتا نہیں یا اسے کھو دینے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ فات لندن میں تھا، کبھی بزنس میٹنگز میں مصروف، کبھی نئے پلانز کی تیاری، کبھی وہ بڑے لوگوں کے درمیان ہوتا۔ سعد اسلام آباد میں تھا، اس کا ایک ہی معمول تھا، یونیورسٹی، دوست، سیر سپاٹے، اور اماں کو روز فون کر کے لمبی باتیں سنانا، اور ان سب میں میں شروع سے ہی کوئٹہ میں تھا، اسی گھر میں انہی اونچی دیواروں کے درمیان، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے لیے وہ اونچی دیواریں قید نہیں ذمہ داری بن گئی تھیں، کیونکہ دونوں بھائی تو گھر پر ٹکتے نہ تھے، اس لیے کسی کو تو گھر میں رہنا ہی تھا۔ جیسے جیسے ہم بچے جوان ہو رہے تھے، ابا کی طبیعت پہلے جیسی نہیں رہی تھی، شوگر، بلڈ پریشر اور وہ ضد جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، اماں کا گھٹنوں کا درد اکثر انہیں بستر سے نہ اٹھنے دیتا۔ ایسے میں گھر کی زیادہ تر ذمہ داریاں خاموشی سے میرے کندھوں پر آ گئیں، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی نے مجھے یہ ذمہ داری نہیں دی تھی، بلکہ میں نے خود اٹھا لی تھی۔ صبح ابا کی دعائیں، ان کے ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹ، شام کو اماں کے پاؤں دبانا،
رات کو ان کے لیے دودھ گرم کرنا، یہ سب میرے معمول کا حصہ بن گیا تھا، نہ کسی شکایت کے ساتھ، نہ کسی شکوے کے ساتھ، شاید اس لیے کہ میں پہلی بار خود کو ان سب کے لیے ضروری سمجھنے لگا تھا۔ فات کبھی کبھار فون کرتا، ابا کا حال چال پوچھتا اور میں بس اتنا کہتا وہ ٹھیک ہیں۔ پھر وہ کہتا اگر ان کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تو ڈاکٹر بدل لو، اور بس ہماری بات ختم ہو جاتی۔ اس کے علاوہ سعد کی کال زیادہ تر اماں کے لیے ہوتی، لیکن جب اماں اس کے ساتھ میری بات کرتی کہ علی میرا خیال رکھتا ہے تو میں خوش اور سعد مطمئن ہو جاتا۔ میں ان دونوں کے درمیان ایک پل بن چکا تھا جو دونوں طرف سے دباؤ بھی سہتا تھا اور خاموشی بھی۔ کبھی کبھی رات کو ابا مجھے اپنے کمرے میں بلاتے، بس بیٹھنے کے لیے، کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی۔ وہ اخبار پڑھتے، میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھا رہتا۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک کے سوا کوئی آواز نہ ہوتی۔ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا جیسے وہ خاموشی ہی ابا کا مجھ سے بات کرنے کا طریقہ تھا۔ وہ تو مجھ سے ویسے بھی زیادہ بولتے نہ تھے، کیونکہ شاید ان کو مجھ سے کوئی مشورہ چاہیے ہی نہ ہوتا تھا، یا ان کے لیے میری رائے زیادہ اہم نہ تھی۔ مگر آہستہ آہستہ مجھے ان کی خاموشی کھلنے لگی تھی۔ پھر ایک دن وہ خاموشی ٹوٹ گئی۔ ابا کی طبیعت اس دن خاصی خراب تھی، ان کا چہرہ کمزوری کی وجہ سے زرد ہو گیا تھا۔ مگر اس بار بات کچھ اور تھی، شاید وہ کمزوری جسم کی نہیں، شاید وقت کی تھی۔ اسی شام ابا نے مجھے پاس بٹھایا اور کہنے لگے علی، فہد اور سعد کو فون کرو۔ ان کی آواز میں وہی حکم تھا جو ہمیشہ سے ہوتا تھا، مگر اس بار اس میں جلدی بھی تھی۔ ابا نے جس جلدی میں مجھے دونوں بھائیوں کو بلانے کے لیے کہا تھا، میں اندر ہی اندر ڈر گیا تھا کہ کہیں ابا کی طبیعت زیادہ تو خراب نہیں تھی، لیکن میں نے دونوں بھائیوں کو ابا کا پیغام پہنچا دیا۔ فہد تو ان دنوں لندن میں ہی تھا، اس لیے وہ کہنے لگا کہ وہ 2 دن میں آ جائے گا، جبکہ سعد تو ابا کا پیغام سنتے ہی چلا آیا تھا۔ 2 دن بعد ہمارا گھر پھر سے بھر گیا۔ اس روز ابا نے جس طرح ہم سب کو اپنے کمرے میں اکٹھا کیا تھا، میں تو اسی لمحے جان گیا تھا کہ شاید ابا ہم سب سے بہت ضروری بات کرنے والے تھے، تبھی تو انہوں نے ہمیں اکٹھا ایک ساتھ بٹھایا تھا، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ ابا مجھے بھی اپنے ساتھ گھر کے فیصلوں میں شامل کرتے تھے۔ ان کے لیے تو فہد ہی ان کا سب سے سمجھدار اور سعد ان کا سب سے محنتی بیٹا تھا، جبکہ میرے بارے میں ان کا خیال تھا کہ میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے باوجود بھی میں نے کبھی اماں ابا سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا کہ وہ مجھے دونوں بھائیوں سے کم تر کیوں سمجھتے تھے، بلکہ میں نے ہمیشہ ان کے ہر فیصلے میں ہاں ہی ملائی تھی۔ اس دن بھی تو ایسا ہی ہوا تھا، جب کمرے میں ایک گہری خاموشی کے بعد ابا نے بولنا شروع کیا کہ آج میں نے تم سب کو اپنے پاس ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں آج ہی اپنے تینوں بیٹوں میں اپنی کل جائیداد تقسیم کر دوں، تاکہ میرے جانے کے بعد تم تینوں میں کسی قسم کی کوئی بحث نہ ہو۔ ابا کی بات سنتے ہی ہم تینوں بھائیوں نے ایک ساتھ ابا کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جبکہ اماں بھی حیران تھیں کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے۔ اس وقت میرے تو دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ اللہ ہمارے باپ کو ہمارے سر پر سلامت رکھتا۔ جائیداد کا کیا تھا، اگر وہ ابا کے پاس تھی تو اس کا مطلب وہ ہمارے ہی تو تھی، مگر نہ جانے کیوں ابا کو جائیداد کا فیصلہ اسی دن کرنا تھا۔ شاید ان کی طبیعت اس قدر خراب تھی کہ وہ ڈر گئے تھے کہ کہیں ان کو اچانک کچھ ہو نہ جائے، اور ان کے جانے کے بعد ہم بھائی اس جائیداد کی وجہ سے آپس میں لڑنے نہ لگ جائیں۔ حالانکہ میرے دل میں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے ہمیشہ سے ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں نظر انداز کیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی میں اپنے بھائیوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں سوچ سکتا تھا جس کی وجہ سے ہمارے درمیان بدمزگی پیدا ہو سکتی۔ مگر ابا کے فیصلے کے آگے باقی دونوں بھائیوں کی طرح مجھے بھی سر جھکانا پڑا، کیونکہ ابا کا کہنا تھا کہ جائیداد کی وجہ سے بہت سے خاندانوں میں ذرا سی بات پر بڑی بڑی لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم سب نے ابا کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔ ابا خاموش ہوئے تو فہد سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں حساب۔ سعد نے نظریں چرا لی تھیں اور میں ابا کے چہرے پر نظریں جمائے بالکل خاموش تھا، ہمیشہ کی طرح۔ اگلے دن وکیل آتے رہے، کاغذات بنتے رہے، جائیداد کی تفصیل سامنے آتی گئی۔ گھر، زمینیں، پلاٹس، بزنس، شیئر، سب کچھ 3 حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ ان دنوں ایک اور حیرت انگیز بات ہوئی کہ نہ تو فہد کو لندن میں کسی بزنس میٹنگ کے لیے جانا تھا اور نہ ہی سعد کو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے، ورنہ ابا تو ان کو جب بھی کسی کام کے لیے کہتے یا بلاتے
تو ان کو اپنا ہی کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا تھا اور وہ ہمیشہ ابا کے سامنے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے۔ لیکن جب سے ابا نے جائیداد کے بٹوارے کی بات کی تھی، نہ تو فہد گھر سے کہیں گیا تھا اور نہ ہی سعد۔ آخرکار ابا نے اپنی جائیداد کے 3 حصے کر دیے۔ فہد کو بزنس کا ایک بڑا حصہ ملا، سعد کو شہر کے قیمتی پلاٹس، اور مجھے اس روز بھی ہمیشہ کی طرح دونوں بھائیوں کا بچا ہوا حصہ مل گیا۔ میرے حصے میں وہی پرانا خاندانی گھر، کچھ زرعی زمین اور ایک چھوٹا سا کمرشل پلاٹ آیا، جو دونوں بھائیوں کے حصے سے بہت کم تھا۔ مگر پھر بھی میں نے ابا سے نہ کوئی گلہ کیا، نہ کوئی سوال پوچھا۔ فہد نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، شاید ہلکی سی ناگواری بھی، جبکہ سعد خاموش تھا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے فہد نے آہستہ سے مجھے بس اتنا کہا کہ تم اعتراض تو نہیں؟ میں نے سارے لا دیا۔ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو ابا کا کوئی بھی فیصلہ رد نہیں کر سکتا تھا، اور واقعی مجھے اعتراض تھا بھی نہیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ تقسیم صرف کاغذوں کی نہیں، زندگی کی بھی تھی۔ فہد کو وہ ملا جو وہ ہمیشہ چاہتا تھا، نام، اختیار اور وسعت۔ سعد کو وہ ملا جو اسے پسند تھا، آسانی، آسائش۔ اور مجھے وہ ملا جس کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا، ذمہ داری، زمین اور وہ گھر جس میں میں نے اپنا سب سے زیادہ قیمتی وقت گزارا تھا۔ ابا کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ ایک رات ان کی حالت بہت بگڑ گئی۔ اس وقت بھی میں ہی اکیلا ابا کے پاس تھا، مگر ابا کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے دونوں بھائیوں کو بھی بلا لیا۔ وہ دونوں آ تو گئے تھے، مگر زیادہ تر وقت میں ہی ابا کے پاس بیٹھا رہا، شاید اس لیے کہ میں جانتا تھا ان کی خاموشی کو کیسے سننا تھا۔ بہت دن تک اسپتال کے بستر پر رہے، اور ہر رات میں ان کے پاس تھا، کیونکہ دونوں بھائی آخر کب تک اپنا کام چھوڑ کر ہمارے پاس بیٹھے رہتے۔ ان کے لیے تو ہفتے میں 1 آدھ چکر لگا لینا یا ہر روز ابا سے فون پر بات کر لینا ہی کافی تھا۔ چند دن بعد ابا ہمیں چھوڑ گئے۔ گھر وہی تھا، وہاں سبھی تو تھے، مگر ابا نہیں رہے تھے۔ فہد واپس لندن چلا گیا، سعد کچھ عرصہ رکا، پھر اسلام آباد، اور میں وہیں رہا اماں کے ساتھ۔ ان دنوں میں نے اکیلے وہ گھر سنبھالا، زمین کو سنبھالا، اماں کو سنبھالا۔ جائیداد میرے لیے دولت نہیں بلکہ ایک امانت تھی۔ ابا کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ اماں نے وہ کمرہ چھوڑ دیا کیونکہ ان کو اس کمرے میں ابا کے ساتھ رہنے کی عادت تھی۔ وہ تو جب بھی اس کمرے میں جاتی تو ابا کو یاد کر کے رونے لگتی، اس لیے ایک دن انہوں نے خود ہی اس کمرے کو بند کر دیا اور ایک دوسرے کمرے میں رہنے لگی۔ ابا کے کمرے کا دروازہ بند رہنے لگا، مگر مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ اب بھی وہیں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اور میں خاموشی سے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ ابا اب نہیں رہے تھے، اور اب اس گھر میں صرف ذمہ داریاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ فہد اور سعد دونوں نے ابا کے بعد کچھ عرصہ سوگ منایا، مگر ان کی زندگیاں جلدی اپنی اپنی پٹری پر واپس آ گئیں۔ فہد نے لندن جا کر اپنی پسند کی شادی کر لی۔ لڑکی ماڈرن تھی، آزاد خیال اور صاف لفظوں میں کہنے والی۔ فہد نے ایک دن اماں کو فون پر بتایا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ الگ رہیں گے، کیونکہ میری بیوی کو جوائنٹ فیملی سسٹم سوٹ نہیں کرتا۔ اماں اس کو بھلا کیسے منع کر سکتی تھی، کیونکہ شاید وہ بھی جانتی تھیں کہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اماں کو تو بس آگاہ کیا جا رہا تھا کہ اب ان کا فہد کی زندگی پر کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ میں نے بھی کچھ کہنا ضروری نہ سمجھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری رائے صرف رسمی تھی۔ چند ہی مہینوں میں فہد نے ایک بڑا سا بنگلہ خریدا، اور اماں کو بجائے اپنے ساتھ لے جا کر وہ بنگلہ دکھانے کے اس کی کچھ تصویریں واٹس ایپ کر دیں۔ میں نے بھی دیکھی۔ وہاں ایک بڑا سالن، بڑی بالکونی، شیشے کے دروازے، سب کچھ ہی تو تھا، بس وہ گھر نہیں تھا جس میں ہم تینوں بھائی اکٹھے بڑے ہوئے تھے۔ اماں نے فہد کو دعا دی اور مجھے سمجھانے لگی کہ اکیلے رہنا اس کا حق ہے، اور وہ اس سے وہ حق چھین نہیں سکتی۔ اصل میں اماں مجھے سمجھا نہیں رہی تھیں، بلکہ شاید خود کو تسلی دے رہی تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد سعد نے بھی اسلام آباد میں اپنی پسند کی شادی کر لی، مگر اس نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اپنے ساتھ اپنے نکاح میں لے گیا۔ اس کی بیوی ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی۔ اماں کو اس سے بہت امیدیں تھیں۔ اماں اکثر کہتی کہ بیٹا، اب گھر میں ایک بیٹی آ گئی ہے، شاید میری اداسی ختم ہو جائے۔ مگر اماں نہیں جانتی تھیں کہ ہر بیٹی بیٹی نہیں ہوتی۔ سعد کی بیوی شروع میں بہت میٹھی بنی رہی، وہ اماں کے ساتھ وقت گزارتی، ان کا خیال بھی رکھتی، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ اماں سے اپنی پسند کا کھانا بنواتی، اماں کے گھٹنوں میں درد رہنے لگا تھا،
مگر وہ پھر بھی اٹھ جاتی تاکہ ہمارے گھر کی رونق واپس آ سکتی۔ میں کئی بار دیکھتا کہ اماں درد سے کراتے ہوئے کچن کی طرف جا رہی ہوتی۔ میں ان کو منع کرنے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے ٹال دیتی کہ اپنی بہو کے ناز نخرے میں نہیں اٹھاؤں گی تو اور کون اٹھائے گا۔ مجھے وہ جملہ اندر تک چبھتا۔ سعد زیادہ تر اپنے آفس میں ہوتا اور جب گھر ہوتا تب بھی وہ بیوی کے سامنے خاموش رہتا۔ اس کو تو اپنی بیوی کے سامنے جیسے اماں نظر ہی نہ آتی تھی۔ ایک رات میں نے اماں کو روتے دیکھا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا اماں کیا ہوا ہے تو وہ بولی کچھ نہیں، بلکہ انہوں نے بس میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اماں کے اس لمس نے مجھ سے وہ سب کہہ دیا جو الفاظ میں نہیں کہا جا سکتا۔ تب میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ میں سعد سے بات کروں گا کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھاتا کہ وہ اماں سے اس طرح کی بے جا فرمائشیں نہ کرتی، مگر اماں جان گئی تھیں کہ میرا ارادہ کیا تھا۔ تبھی انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور نفی میں سارے لاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں ایسا کچھ بھی نہ کرتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ سعد بھی اپنی بیوی کو لے کر ان سے دور چلا جاتا۔ میں بے بس تھا، مگر ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر مجھے خاموشی سے اماں کی بات ماننا پڑی اور میں ان کے آگے خاموش ہو گیا۔ مگر تبھی اماں نے مجھے بھی شادی کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ میں بھی اپنا گھر بسا لیتا۔ ہو سکتا تھا کہ میری بیوی آتی تو سعد کی بیوی کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی اور پھر دونوں بہویں بیٹھ کر اماں کا دل بہلا دیتی۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، مگر پھر اماں کی خوشی کی خاطر مجھے ہاں کرنا پڑی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ اماں کے چہرے پر وہ مسکراہٹ لوٹ آتی جو ابا کے ہوتے ہوئے تھی۔ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ فہد اور سعد کی بیوی کا رویہ تو میں اماں کے ساتھ دیکھ ہی چکا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری بیوی مجھے بھی اماں سے دور نہ کر دیتی۔ اس لیے میں نے انکار کر دیا، مگر اماں مجھے سمجھانے لگی کہ جب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا تو مجھے بھی شادی کر لینی چاہیے تھی، تاکہ میری بیوی اور سعد کی بیوی کی دوستی ہو جاتی اور شاید اسی بہانے گھر کی رونقیں واپس آ جاتی۔ ابا نے جائیداد کا جو حصہ سعد اور فہد کو دیا تھا وہ دونوں تو اپنا اپنا حصہ استعمال کر چکے تھے۔ فہد نے ابا کا بزنس سنبھال لیا، مگر وہ پاکستان میں رہ نہیں سکتا تھا۔ تبھی اس نے وہ سارا بزنس اپنے کچھ بھروسے کے آدمیوں کے حوالے کیا اور خود اپنی بیوی کے ساتھ کبھی کسی ملک کی سیر کو نکل جاتا اور کبھی کسی۔ سعد کے پاس جو حصہ آیا اس نے وہ سارا بیچ ڈالا اور خود پراپرٹی کا کام شروع کر دیا، کیونکہ اس کی اسی میں دلچسپی تھی۔ مگر میں جس گھر میں رہ رہا تھا میرے نام تو وہ پرانا گھر تھا اور کچھ پرانی زمینیں۔ میں نے ان زمینوں کو بہت بار دیکھا اور سوچا کہ آخر میں ان زمینوں پر ایسا کیا کام کر سکتا جس کا مجھے فائدہ ہو سکتا، کیونکہ وہ تو دور ویرانے میں تھی۔ میں ایگریکلچرل بزنس پڑھ رہا تھا اور میرے ذہن میں کاشتکاری سے متعلق نئے نئے منصوبے آتے رہتے تھے، مگر ابھی تک میں نے اپنے کسی بھی منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنایا تھا۔ اور پھر اماں نے میری شادی کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ میں نے اماں کی خوشی کی خاطر ہاں تو کر دی۔ میری ہاں سنتے ہی اماں نے پوری لگن کے ساتھ میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، کیونکہ اپنے باقی دونوں بیٹوں کی شادیوں پر تو وہ اپنے ارمان پورے نہیں کر سکی تھیں۔ مگر ایک دن اماں میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا مجھے کوئی لڑکی پسند تھی، مگر میں سوالیہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھنے لگا کہ آخر وہ مجھ سے ایسا سوال کیوں پوچھ رہی تھیں۔ اماں کو لگتا تھا کہ شاید میرے دونوں بھائیوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی تو ہو سکتا تھا کہ میری بھی کوئی پسند ہوتی، مگر میرے پاس کبھی اتنا وقت تھا ہی کہاں کہ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا اور اس سے محبت کرتا، جبکہ میرے دونوں بھائیوں کو تو لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے کی عادت تھی، تبھی تو انہوں نے اپنے پسند کی شادی کی تھی۔ مگر میں تو ہمیشہ سے اماں ابا کے ساتھ ان کی ذمہ داریوں میں مصروف رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اماں ابا کو میری ضرورت تھی۔ اس لیے میں نے اماں کو صاف کہہ دیا کہ وہ میرے لیے جس لڑکی کا انتخاب کریں گی میں خوشی خوشی اس کو اپنا لوں گا۔ اماں میری بات سن کر خوش ہو گئی اور انہوں نے میرے لیے جلدی ایک درمیانے گھر کی لڑکی کو پسند کر لیا۔ اس کا نام ہیرا تھا۔ اماں نے مجھے ہیرا کے بارے میں بہت کچھ بتایا، مگر مجھے اس وقت ہیرا نہیں بلکہ اماں کی خوشی سے مطلب تھا۔ ہیرا کے بارے میں بتاتے ہوئے اماں کے چہرے کی خوشی دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی اور اماں کو لگتا کہ شاید میں ہیرا کے ساتھ شادی کے لیے راضی تھا۔ تبھی میرا اور ہیرا کا سادگی سے نکاح ہو گیا اور وہ دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ سعد کی بیوی کو میری بیوی ہمیشہ کھٹکتی تھی، اس لیے ایک دن وہ بھی سعد کو لے کر ہم سے الگ ہو گئی۔ اماں نے فہد کی طرح اسے بھی نہ روکا۔ میں اپنا دھیان ہٹانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ان زمینوں پر کاشتکاری شروع کر دی جو بہت عرصے سے خالی پڑی تھیں۔
میں اپنے وہ سارے منصوبے ان زمینوں پر اتارنے لگا جو بہت عرصے سے میرے ذہن میں پل رہے تھے۔ مجھے کاشتکاری کے بارے میں بہت معلومات ہو گئی تھیں، تبھی تو میں نے کم وقت میں ان زمینوں پر بہت اچھی فصل تیار کر لی۔ ایک طرف میں اچھا بزنس بھی کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ان زمینوں سے بھی اچھا خاصا منافع آنے لگا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا اور مجھے خوش دیکھ کر اماں مطمئن تھی، مگر اکثر راتوں کو میں نے اماں کو اداس دیکھا تھا اور میں جانتا تھا کہ ان کی اداسی کی وجہ فہد اور سعد تھے۔ وہ ان کو یاد کر کے روتی تھیں کیونکہ وہ صرف کبھی کبھار اماں کو فون ہی کرتے تھے، جبکہ اماں ان کو ملنا چاہتی تھی، ایک بار پھر ان کو اپنے گلے لگانا چاہتی تھیں۔ میں نے فہد سے جب بھی بات کرنے کی اور اسے واپس بلانے کی کوشش کی، وہ یہی کہتا کہ ابھی مصروف ہوں، جیسے ہی وقت ملے گا تو ضرور آؤں گا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ سب صرف بہانے تھے۔ بھلا اس کو کیا مصروفیت تھی؟ اس نے تو سارا بزنس دوسروں کے حوالے چھوڑا ہوا تھا اور خود سیر سپاٹے پر نکلا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بزنس کو دوسروں کے بھروسے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کر رہا تھا، مگر میری بات کو تو اتنی اہمیت کسی نے دی ہی کب تھی کہ میں اپنا مشورہ دے سکتا۔ اس لیے بجائے فہد کو سمجھانے اور اس کو واپس بلانے کے، میں نے ہیرا کو ایک خاص ہدایت کی تھی کہ وہ اماں کا پہلے سے زیادہ خیال رکھتی، کیونکہ اماں اب زیادہ اکیلی ہو گئی تھی۔ ہیرا نے بالکل اپنی اماں کی طرح میری امی کا خیال رکھا تھا۔ مجھے ہیرا سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے میں اس کی قدر کرتا تھا۔ وہ نہ صرف خدمت گزار تھی، بلکہ اس نے نہ صرف گھر کو سنبھالا بلکہ زمینوں پر بھی وقتاً فوقتاً جاتی رہتی اور مجھے زمینداری کے بارے میں طرح طرح کے مشورے بھی دیتی رہتی تھی، کیونکہ اس کے ابا بھی تو ایک کسان ہی تھے۔ بے شک وہ ایک کسان کی بیٹی تھی، مگر سعد کی بیوی سے کہیں زیادہ سمجھدار اور اماں کا خیال رکھنے والی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی تھی، نہ تو سعد کی بیوی کے حوالے سے، اور نہ ہی کبھی اس نے مجھے کہا تھا کہ اسے بھی میرے دونوں بھائیوں کی بیویوں کی طرح الگ رہنا تھا، بلکہ وہ تو مجھ سے بہت بار کہہ چکی تھی کہ اماں فہد اور سعد کو یاد کرتی ہیں تو میں ان کو واپس بلا لوں، اور میں اس کو کیا بتاتا کہ میں فہد کو واپس بلانے کی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا، مگر وہ آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اور سعد تو جب سے گیا تھا اس نے ایک بار بھی مجھ سے بات ہی نہیں کی تھی، کیونکہ اس کی بیوی کو ہیرا کے ساتھ بہت سے اختلافات تھے، اور انہی اختلافات کی وجہ سے تو وہ اپنے شوہر کو لے کر ہم سے الگ ہو گئی تھی۔ اس نے نہ جانے سعد کو ہیرا کے بارے میں، اماں کے بارے میں کیا کچھ بتایا تھا کہ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر ہماری خبر لینا تک گوارا نہ سمجھا تھا۔ وہ تو یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ اماں کا سب سے زیادہ لاڈلا بیٹا تھا، اور اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر وہ اماں کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے اس کا گھر دیکھا تھا، ایک بار جب میں اس کے گھر کے باہر سے گزرا تو اس نے مجھے دیکھا تو تھا، مگر پھر بھی بلانا تک مناسب ہی نہ سمجھا تھا۔ اس نے کبھی مجھے اہم سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی اماں کی خاطر میں اس کو ہر دوسرے دن فون کرتا رہا کہ وہ ایک بار اماں سے آ کر مل جاتا، کیونکہ اماں اس کی جدائی میں بہت اداس تھیں۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی میں اس سے رابطے میں رہنا چاہتا تھا، اور جب بھی اس کو فون کرتا اس نے کبھی میرا فون ہی نہ اٹھایا، اور تھک ہار کر میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اسی عرصے میں ہیرا نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور اماں ایک بار پھر سب کچھ بھول کر اس کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ اماں کے چہرے پر ایک بار پھر وہی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی جس کو دیکھنے کے لیے میں ترس گیا تھا، اور ایک بار پھر میں اپنی بیوی کا مشکور ہو گیا کہ اس نے اماں کو اداسی سے باہر نکال لیا تھا۔ میں نے گھر میں سے ہر جگہ سے اپنے دونوں بھائیوں کی تمام تصویریں اتار کر رکھتی، کیونکہ اماں جب بھی ان تصویروں کو دیکھتی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اماں نے مجھے تو کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ان کا دل اپنے بیٹوں کے لیے تڑپتا تھا، مگر وہ کہتی کچھ نہ تھی۔ پہلے تو پھر بھی وہ ہیرا سے اپنی بات کہہ دیا کرتی تھی، مگر جب سے ہیرا نے خوشخبری سنائی تھی اماں نے اس کو بھی اپنے دل کا حال سنانا چھوڑ دیا تھا، یا شاید وہ سچ میں اپنے دونوں بیٹوں کو بھولنے لگی تھی۔ جب سے ہیرا نے خوشخبری سنائی تھی اس خوشی کے ساتھ ہی مجھے زمینوں سے اور زیادہ منافع آنے لگا تھا، اور وہ زمینیں جن کو کبھی میں نے نکارا سمجھ لیا تھا وہ مجھے سونے کے دام برابر پیسہ دینے لگیں۔ جلدی میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اپنا بزنس چھوڑنا پڑا، کیونکہ مجھے بزنس میں تو اتنا منافع نہیں ہو رہا تھا جتنا ان زمینوں سے آنے والے پیسے میں منافع تھا۔ اس لیے میں نے ان زمینوں کے ساتھ والی چند اور زمینیں بھی خرید لیں اور ان پر بھی کاشت کرنا شروع کر دی۔ اس وقت میں بھی ہیرا نے میرا بہت ساتھ دیا،
اس کے ابا نے بھی میری بہت مدد کی۔ ان سب کے باوجود بھی اگر گھر میں کچھ بدلا تھا تو وہ ہیرا کی مسکراہٹ تھی اور اماں کا اس کا خیال رکھنا تھا۔ ہیرا کی خوشخبری کے بعد گھر میں ایک نئی سی اندیکھی خوشی تھی۔ ہیرا نے کبھی اس خوشی کو شور نہیں بنایا، نہ اماں کے سامنے زیادہ باتیں کی اور نہ ہی اپنی تکلیف یا کمزوری کا ذکر کرتی، بلکہ بس خاموشی سے گھر، اماں اور مجھے سنبھالتی رہی۔ اماں اکثر اسے دیکھتی پھر نظریں چرا لیتی، جیسے کہیں زیادہ محبت آنسو نہ بن جائے۔ میں صبح سویرے زمینوں پر نکل جاتا۔ سب کچھ زندگی سے بھرپور تھا۔ میں نے جو منصوبے کتابوں میں پڑھے تھے اب وہ حقیقت بن رہے تھے۔ جدید طریقے، نئی فصلیں اور سب سے بڑھ کر میری نیت صاف تھی۔ میں نے فات کی طرح وہ سارا مال کسی اور کے بھروسے نہیں چھوڑا تھا بلکہ خود سنبھال رہا تھا۔ کبھی کبھی میں کھیتوں کے بیچ کھڑا سوچتا اگر ابا زندہ ہوتے تو کیا کہتے، اور دل ہی دل میں جواب بھی بنا لیتا۔ شاید وہ خاموشی سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے اور انہیں مجھ پر فخر ہوتا۔ ایک دن اماں صحن میں کسی سوچ میں گم بیٹھی تھیں۔ میں نے دیکھا تو ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی مگر دانے آگے نہیں بڑھ رہے تھے، ان کی نظریں تو کہیں اور ہی تھیں۔ میں پاس جا کر بیٹھ گیا، تب بھی ان کو احساس ہی نہ ہوا کہ میں ان کے پاس بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا۔ تب میں نے ان کا دھیان اپنی طرف کیا۔ اسی شام ہیرا نے مجھ سے کہا اماں رات کو جا کر دعا کرتی ہیں۔ میں نے پوچھا کس کے لیے؟ تو ہیرا نے نظریں جھکا لیں۔ تمہارے بھائیوں کے لیے۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ تصویریں اتار دینا کافی نہیں ہوتا، یادیں دل کی دیواروں پر لگی رہتی ہیں۔ کچھ ہفتوں کے بعد اماں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس کمزوری تھی جو اب نظر آنے لگی تھی۔ اماں بستر پر تو لیٹ گئیں مگر ان کی آنکھیں بند نہ ہوتی تھیں، جیسے وہ اب بھی انتظار میں تھیں۔ ایک رات اماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ علی، میں نے تم پر بہت بوجھ ڈال دیا ہے۔ اماں کی بات سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں جانتی ہوں تم نے اپنے بھائیوں کی جگہ بھی سنبھالی ہوئی ہے۔ میں جانتی ہوں تم نے کبھی شکوہ نہیں کیا، مگر ماں ہوں نا، میرا دل مانگتا ہے۔ میں کچھ نہ بول سکا، بس ان کے ہاتھ کو تھام کے بیٹھا رہا اور ان کو بولنے دیا، کیونکہ وہ پہلی بار تھا جب اماں اپنے دل کا حال میرے سامنے کھول رہی تھیں۔ تب وہ میرے قریب ہو کر مجھ سے کہنے لگیں کہ اگر کبھی وہ واپس آ بھی جائیں تو تم ان سے ناراض مت ہونا، نہ ہی ان پر غصہ کرنا، بلکہ ان کو واپس آ جانے دینا، انہیں روکنا مت۔ اس رات میں نے پہلی بار دل سے دعا مانگی کہ میرے دونوں بھائی ایک بار گھر واپس آ جائیں، میرے لیے نہ صحیح اماں کے لیے، کیونکہ اماں کے چہرے کی اداسی تو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ہیرا کی خوشخبری آخر کتنے دن ان کا دل بہلا سکتی تھی، لیکن وہ تو ماں تھی، ان کا بھی دل اپنی اولاد کے لیے ترستا تھا۔ اس لیے میں نے خدا سے ساری رات ایک ہی دعا کی کہ وہ میرے بھائیوں کے دل میں اماں کے لیے رحم ڈال دیتا، وہ ایک بار اماں سے آ کر مل لیتے۔ میرا کام اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ میرے پاس وقت ہوتا ہی نہ تھا۔ اس کے باوجود بھی میں نے اماں اور ہیرا کے حصے کا وقت نکالا تھا تاکہ وہ بھی مجھے فہد اور سعد کی طرح لالچی نہ سمجھتے۔ میں نے کبھی لالچ نہیں کیا، بس وہی کیا جو سمجھ میں آیا، جو میرے دل کو مطمئن کر گیا۔ اماں اکثر ہیرا کے پاس ہی بیٹھ جاتی، خاموشی سے اس کے سونے جاگنے کو دیکھتی۔ ایک دن اماں نے ہیرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور نم آنکھوں سے اسے بھی دعا دینے لگیں کہ اللہ تمہیں وہ خوشی دے جو اس گھر سے کبھی کسی کو پوری نہیں ملی۔ ہیرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور پھر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے فہد کھڑا تھا، اپنی اسی ماڈرن بیوی کے ساتھ جس کے سر ہمیشہ غرور سے اٹھا ہوتا تھا، مگر اس دن اس کی بیوی کے چہرے پر بھی ایسی اداسی تھی کہ میں نے ان دونوں سے کوئی سوال پوچھے بغیر ہی ان کو اندر آنے کے لیے کہا۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ وہ واپس آ گیا تھا، بغیر کسی شور، بغیر کسی اعلان کے، مگر اس کی آنکھیں نم تھیں جن کو دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید وہ شرمندہ تھا۔ مگر جب اس نے مجھے سب بتایا تو میں بھی اپنے بھائی کے لیے پریشان ہو گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اس نے اپنا سارا کاروبار تو اپنے بھروسے کے لوگوں کو دیا تھا، یہی سوچ کر کہ خود کاروبار سے آنے والے منافع سے وہ ساری زندگی بیٹھ کر سکون سے کھا سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں کچھ ہی مہینوں کے بعد اس کے کاروبار میں نقصان ہونے لگا تھا۔ اس کو وہ منافع نہیں مل پا رہا تھا جو ابا کے زمانے میں آتا تھا۔ اس کو لگا کہ شاید ابھی اس نے نیا بزنس سنبھالا ہے تو یہ اتار چڑھاؤ تو ہوتے ہی ہیں، اس لیے اس نے نظر انداز کر دیا اور اس وقت بھی کاروبار کو خود دیکھنا مناسب ہی نہ سمجھا۔ اس کی بیوی کو سیر سپاٹے کا شوق تھا اور وہ بھلا اپنی بیوی کے اس شوق کو نظر انداز کیسے کر سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا بزنس بند ہوتا چلا گیا اور جب اسے احساس ہوا کہ اب اسے اپنا بزنس خود دیکھنا چاہیے
تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اس کا سارا بزنس اس کے بھروسے کے لوگ ہی لوٹ کر لے جا چکے تھے، اور اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ غلطی بھی تو اس کی اپنی ہی تھی۔ بہت عرصہ وہ کوشش کرتا رہا کہ اپنے ڈوبے ہوئے بزنس کو ایک بار پھر چلا سکتا، مگر سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اور ابا کا بنا بنایا بزنس وہ خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکا تھا۔ وہ سوچتا رہتا کہ اماں سے اس بارے میں بات کرتا، مگر اماں کے پاس بھی آخر ایسا کیا تھا جو وہ اسے دے دیتی۔ ابا نے اپنا سب کچھ تو بانٹ ہی دیا تھا، یہی سوچ کر اس نے اماں کو بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا، اور ہر بار یہی بہانہ بنا دیتا کہ اسے جیسے ہی وقت ملے گا وہ ہم سے ملنے کے لیے ضرور آئے گا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب وہ واپس اسی گھر میں آ گیا جس گھر کو چھوڑ کر گیا تھا، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں وہ جا سکتا، نہ اس کے پاس کوئی پیسہ تھا جس کے بدلے وہ دنیا کی سیر کر سکتا۔ اماں نے بھی ابا کے لاڈلے کی آواز سنی تو وہ بھی چونک گئی۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کوئی سوال نہ کیا، نہ کوئی شکوہ، بلکہ وہاں تو بس آنسو تھے جو ان دونوں کی آنکھوں میں تھے، اور فات کی بیوی کو ہیرا نے سنبھالا تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرا بھائی گھر واپس آ گیا تھا، مگر ساتھ کا خیال ابھی بھی میرے ذہن میں تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بزنس کے معاملے میں اچھا تھا، اس لیے اس کو کبھی ایسا کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن چند دن بعد وہ بھی آ گیا، مگر اس کی بیوی اس کے ساتھ نہ تھی۔ جب میں نے اسے پوچھا تو مجھے جواب دینے کے بجائے اس نے مجھے زور سے اپنے گلے لگا لیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ اس نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر مجھ سے اور اماں سے بہت برا سلوک کیا تھا، کیونکہ اس کو اس کی بیوی نے ہی اماں کے خلاف اکسایا تھا کہ اماں کا سلوک اس کی بیوی کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اور میری بیوی بھی اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ اس وقت سعد نے بھی اپنی بیوی کی باتوں پر یقین کر لیا اور اپنی بیوی کو الگ لے گیا، مگر جب سے وہ الگ ہوا تھا اس کی بیوی کی وہی لڑائی جھگڑے والی عادتیں نہیں بدلی تھیں۔ وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی بات کو وجہ بنا کر اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی، اور آخر یہ نوبت آ گئی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی، کیونکہ اس کو تو سعد سے بھی امیر کوئی اور مل گیا تھا۔ اس دن سعد کے سامنے اس کی ساری حقیقت آ گئی، اور اس نے بھی اپنی بیوی کی روکنے کی کوشش نہ کی، بلکہ شرمندہ سا اماں کے پاس لوٹ آیا تھا۔ اس رات بہت عرصے کے بعد ہم تینوں بھائی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ میں نے پہلی بار اماں کے چہرے پر سکون دیکھا تھا۔ ان کو فات کے بزنس ڈوب جانے کا اور سعد کی بیوی کے چلے جانے کا دکھ تو تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو ان کی مرضی کے مطابق ہی چھوڑا تھا۔ شاید وہ جانتی تھیں کہ وہ خود واپس آئیں گے، اور وہ واپس آ بھی گئے تھے۔ آج فات میرے ساتھ میری زمینوں کو سنبھال رہا ہے، اور سعد وہ بیچارہ اب شادی کے لیے راضی ہی نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ بھی خود کو سنبھال لے گا، جیسے میں نے اتنا کچھ سہنے کے باوجود خود کو سنبھالا تھا۔ میں نے اس زمین کو خود سونا بنایا جس کو سب نے نکارا سمجھ لیا تھا، اور آج اسی سونے پر میرے بھائی بھی میری طرح راج کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، جس گھر میں جسے کم سمجھا گیا وہی رب کے نزدیک بڑا نکلا، اور اولاد میں فرق کرنے والوں کے لیے یہ کہانی ایک خاموش وارننگ ہے۔ نظر انداز کیے گئے لوگ اکثر تقدیر کے خاص ہوتے ہیں۔ دل کی نیکی کا صلہ دنیا بھی دیتی ہے اور آخرت بھی۔ محترم سامعین، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ایسی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے۔ دل کو چھونے والی کہانیاں روزانہ سننے کے لیے آپ کا ایک سبسکرائب کسی اور کی زندگی بدلنے والی کہانی بنا سکتا ہے۔ شکریہ۔